شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. کل مال کے خرچ کرنے کے متعلق مختصر وضاحت کر دی گئی تھی کہ کن کن لوگوں پر مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ دین کی ترقی کے لیے جان اور مال دونوں کی قربانی ضروری ہے، اور جان اور مال دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسانی نفس کے لیے بڑے محبوب ہیں۔ انسان عام طور پر خوش دلی سے ان چیزوں کو قربان کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیزیں انسان کو محبوب ہیں انہیں کی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے دین کی بھی ترقی ہوتی ہے اور انسان کی اپنی ذات کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے نفس کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف اللہ کے حکم کی بجاوری کرتا ہے تو اس کی اپنی ذات اور صفات کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے مال کو خرچ کرنے کے بعد جان کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ناگوار۔ پیچھے بھی تفصیلات بتائی گئی تھی کہ مکے میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت تک مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں تھی، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ آپ صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے اور اپنے دین پر اتنا حاصل کیا عمل کرتے رہے۔ اس لیے کہ مکے میں مسلمان اقلیت میں تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، اور جہاد کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس حکومت چاہیے، ان کا کوئی خلیفہ امام مقرر ہونا چاہیے، پھر حالات پیش آئے تب اس کی فرضیت ہوتی ہے اور وہ فرض نہیں رہتا۔ اس لیے مکے میں جب تک تھے مسلمان جہاد فرض نہیں تھا۔ مدینہ آنے کے بعد جب مسلمانوں کو طاقت شوکت حاصل ہوئی اور حکومت بھی ملی اور دوسری طرف کفار مکہ کی طرف سے مستقل تکلیفوں کا پریشان کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور مدینے کے خود مشرکوں کو اور یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس لیے ان کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ تو پہلے اجازت دی، بعد میں جب ضرورت ہوئی تو فرض قرار دیا گیا کہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہوا اور ان کی سرزمین پر قبضہ کیا جا رہا اپنی حفاظت کے لیے وہاں کے لوگوں پر جہاد فرض کر دیا گیا، جیسے صحابہ تھے ان پر فرض کر دیا گیا۔ ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ملک اپنی اپنی فوج بناتی، کیوں بناتی؟ فوج پر اتنا بڑا فوج پہلے خرچ کیا جاتا ہے جتنا کسی ملک میں خرچ نہیں کیا جاتا، کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب حالات آئے ملک کی حفاظت کے لیے لڑائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جب دشمن حملہ ہو ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ ملک کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے اسلام نے جہاد کو فرض قرار دیا
یہ دین کی حفاظت کے لیے اور ملکوں کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر لڑائی کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں ہے۔ اس پیچھے بھی بتایا گیا ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اس وقت کرتا ہے جب کوئی علاج اس میں ممکن نہ ہو، آخری ہتھیار ہوتا ہے۔ جب گولیوں سے علاج ممکن ہو تو گولیوں سے علاج کیا جاتا ہے، دوسرا طریقہ ہو تو اس کو اپنایا جاتا ہے۔ جب سارے علاج کے طریقے ناکام ہو جاتے ہیں آپریشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تب آپریشن کیا جاتا ہے، اور آخری مرحلے میں ہوتا ہے۔ یہی جہاد کا حکم ہے، بالکل آخری مرحلے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم، کتب کہتے ہیں فرض کیا جاتا ہے، فرض ان لوگوں پر ہے جن پر حملہ ہوتا ہے، جہاں حملہ نہ ہوتا فرض نہیں ہوتا۔ وہ قتال کرتے ہیں، لڑائی مقابلے، تم پر مقابلہ فرض قرار دیا گیا۔ وہ کل کہتے ہیں ناپسندیدہ، ناگوار، کہ تمہاری لیے چیز ناگوار ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کرے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، یہ چاہتا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنا نفس عزیز ہوتا ہے، اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، اپنی صحت عزیز ہوتی ہے، تو اس کو وہ جھوکوں میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ اس کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کے مطابق مسلمان کا حکم ہوتا ہے تو اس کو اپنی جان کا قربان کرنا ہے، عبادت سمجھتا ہے۔ تو اس لیے کہا یہ حکم اگرچہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ ہر چیز ہمارے سوچنے کے مطابق نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے مفید ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے انتخاب کے لیے انسان کی اپنی مرضی اور اپنے اختیار کو اس کو نہیں چھوڑا کہ جو تمہیں اچھا لگے کرو، جو تمہیں اچھا نہ لگے نہ کرو، یہ اختیار شریعت میں نہیں ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنے کا اختیار دیتا تو ہر آدمی وہ چیزیں چنتا ہے اس کی نفس کو اچھا لگتا ہے، اور نفس کو اچھا لگنے والی ہر چیز ہمارے لیے مفید ہوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نفس تو اکثر ایسی چیزوں کی خواہشات کرتا ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کا اخلاقی معیار بھی تباہ ہو جاتا ہے اور انسان کی شرافت بھی تارتار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، عسیٰ شاید کبھی ممکن ہے، تکرہوا ناپسند کرنا، ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ خیر لگا اور حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم چاہو، کوئی چیز تمہیں پسند آئے وہ شر لگا اور حقیقت میں تمہارے لیے ناپسند ہو۔ اور ہمارے لیے کوئی چیز پسند ہو وہ ہمارے لیے مفید ہو ضروری ہے، ہمارے لیے کوئی ناپسند ہو اس کا ہمارے لیے نقصان دہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو تمہارے لیے مفید ہیں لیکن تمہارا دل اس پر قبول نہیں کرتا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں لیکن تمہارا دل اس کی کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ تو اس لیے کون سی چیز تمہارے لیے بھلی ہے، کون سی چیز تمہارے لیے بری ہے، کون سی چیز تمہارے لیے مفید ہے، کون سی چیز تمہارے لیے مفید نہیں ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو اپنی مرضی اور اپنے اختیار کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اس کو پیدا کرنے والے ہیں اور جو اس کے اچھے برے بھلے برے سے ہم سے زیادہ واقف ہے، انسان سے زیادہ انسان کے بھلے برے اس کے لیے اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے اللہ زیادہ واقف ہے، تو اللہ نے اس کے لیے انتخاب کر دیا۔ بہت سی چیزیں بظاہر بری لگتی ہیں جیسے کہ بظاہر تکلیف دہ ہے لیکن جب اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہے پھر انسان کو عزت ملتی ہے، سربلندی ملتی ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، پھر دب
جاتا ہے، دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں ثواب کا بھی وہ مستحق نہیں قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے کہا عَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، جیسے جہاد میں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے مفید ہے۔ فجر کی نماز رکنا ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، راحت چاہتی ہے طبیعت، پھر بھی ہم رک کر آتے ہیں، تو اس کے ہمارے لیے خیر۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، نفس چاہتا ہے کہ ہم بدلا لیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع میں بدلا مت لو، شریعت پر عمل کرنے کے وہ خیر ہوتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ کاروبار میں جھوٹ بولے، مظاہر اس میں بڑا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مت کرو، اس سے تمہارا نقصان ہے۔ تو ہر چیز ہمیں اچھی لگے، اس کا اچھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہمارے حق میں، تو اس لیے کہا عَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت سی چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہیں، کیونکہ تمہارے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے ان سے لینا جاتے ہیں۔ اس لیے کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال اس آیت میں جو پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا مفید ہے کیا مضر ہے، اس کے لیے اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی کا تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے احکام ہمیں اچھے لگے برے لگے ہمیں عمل کرنا چاہیے اس پر، اس لیے کہ حقیقت میں ہمارے لیے اچھا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور برا وہی ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہے۔ یہ اصول ہے، چاہیے اللہ تعالیٰ